السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جلوہ گر ہے، ماہ ربیع النور، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو وجہ وجود کائنات مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوئے تھے۔ کچھ عرض کروں اسے قرن اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار پیغمبر اسلام بانی اسلام فخر آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ درود شریف پیش کرے، پڑھے بلند آواز اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، پڑھے درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی، یہ سارے عمل جو ہے شیطانی عمل ہے، ناپاک عمل ہے۔ اگر تم اس سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دے رہا ہے، جس میں شراب، جوا، بت پرستی، یعنی اگر ان کاموں سے ایمان والے بچتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں، اگر کوئی انسان کسی تباہ ہونے والے انسان کو دیکھ کر، کسی ناکامیاب انسان کو دیکھ کر، اگر اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتا ہے اور سبق حاصل کرتا ہے تو بھی وہ ناکام ہونے سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے باوجود بھی، اگر کوئی انسان تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، اگر کوئی انسان بربادی کے راستے پر جا رہا ہے، اگر کوئی انسان کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر ہم اسے دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کریں گے، ہم اسے دیکھ کر کے سبق نہیں حاصل کریں گے، تو ہم بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائیں گے، ہم بھی لوگوں کے لیے ایک سبق بن جائیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ آج اگر ہم بالخصوص مسلم علاقے کا سروے کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شراب، نشہ اگر سب سے زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ اس میں اگر کوئی مبتلا ہے تو مسلم محلے کے نوجوان ہے، وہ قوم مسلم ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ نشہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی چیز ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس قوم میں جلوہ گر ہوئے تھے، جس قوم میں آپ مبعوث فرمائے رہے تھے، اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ آج جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد چند قطرے دوائی کی پلاتی ہے تاکہ اس کا بچہ چین کی نیند سو جائے، تاکہ اس کا بچہ سکون سے سو جائے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ جس قوم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہوئے تھے، اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ اس قوم کی ماں جو ہے اپنی گود میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد چند قطرے شراب کی پلایا کرتی تھی۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم جس طریقے سے آج اپنے گھر کے بوتلوں میں، اپنے گھر کے ڈرم میں اور اپنے گھر کے برتنوں میں، ہانڈیوں میں ہم پانی بھر کر کے رکھا کرتے ہیں، وہ قوم لیکن جن کے گھروں میں برتنوں میں بھی شراب تھے، جن کے بوتلوں میں بھی شراب تھے، بلکہ لوگوں نے جس پانی کے طرح اپنے گھر کو شراب سے بھر کر کے رکھا تھا، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم یہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزاج یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نشے کرنے کی چیزیں ہیں سب حرام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نشہ کرتا ہے تو نشے کی حالت میں اس کا دماغ درست نہیں رہتا ہے، اس وقت انسان غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نشہ سے نفرت کرتے ہیں، نشہ کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے، ہم بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر ہم نشہ کرنے والے سے نفرت کریں گے تو اسے اچھائی کے راستے پر کون لے کر کے جائے گا، نشہ سے اسے چھڑا کر کے کون لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ہم بیمار سے نفرت کریں گے تو بیمار کو شفا کی طرف کون لے کر کے جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زمانے میں جب لوگ شراب کو عام کر چکے تھے، جب لوگوں کے گھروں میں شراب عام تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قوم کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ جو نشہ ہے، یہ جو شراب ہے، تمہاری صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیم پر عمل کرنے کے بجائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے، اس قوم کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر اتنے پتھر برساتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعلیں شریف خون سے بھیگ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جس ملک ہندوستان میں ہم اور آپ آج موجود ہیں، جس ملک ہندوستان میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ ملک ہندوستان ہے کہ یہاں کی محبتوں کی سرزمین ہے، ملک ہندوستان جو ہے تازگیوں کی سرزمین ہے، نگہتوں کی سرزمین ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک ہندوستان میں مسلم محلے میں بد نصیبی یہ ہے کہ لوگ شراب پی کر کے نشہ کر رہے ہیں، لوگ کبھی گانجے کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں، لوگ کبھی ہیروئن کے پی کر کے نشہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت محسوس کی گئی، اگر اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اگر اپنے سوسائٹی کو بچانا ہے، اگر اپنے مسلم محلے اور علاقے کو بچانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جو قوم نشے کے اندر ڈوب جاتی ہے، جو سوسائٹی شراب کے اندر ڈوب جاتی ہے، جو محلہ نشہ اور شراب کے اندر ڈوب جاتی ہے، وہ محلہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نشہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں جو ہے گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے کی حالت میں انسان کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے اور کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والا بے غیرت ہو جاتا ہے، نشہ کرنے والا بے حیا ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہیں، نبی کی عظمت سے محبت کرتے ہیں، نبی کی جان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا وہ چیپٹر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ ایک نشہ کرنے والا، ایک شراب پینے والا اپنی ملت کا سودا کر لیتا ہے، اپنے سماج کا سودا کر لیتا ہے، نبی کی عظمت کا سودا کر لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ
الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جب آپ کے دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہاں پر ایک نوجوان تھا جو حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت فرمایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیدائی تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا، وہ شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ جب وہاں کے جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پلاننگ تیار کی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے، حضرت عیسیٰ کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ ٹائم پہ ضروری یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا پتہ معلوم کرتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں چھوٹ گئے تھے، لیکن وہ نشہ کرنے کے علاوہ حضرت عیسیٰ کا پتہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس نشے کرنے والے کو پکڑا اور کئی روز تک اسے نشہ نہیں دیا، کئی روز تک اسے شراب نہیں دیے اور اسے قید کر کے رکھ دیے، جب وہ نشے کی لت کے لیے، جب وہ شراب کی ایک ایک بوند کے لیے جب وہ تڑپنے لگتا ہے تو لوگ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم مجھے شراب کی بوتلیں دے دو، تم مجھے شراب کے چند قطرے پلا دو، میں حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دوں گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک نشہ کرنے والا اور ایک شرابی کس قدر گر سکتا ہے، کس قدر بے غیرت ہو سکتا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتہ بتا دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب اس نے پتہ بتا دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے اور اس شرابی کی شکل میں، اس نشہ کرنے والے نوجوان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کے دل و دماغ میں شبہ ڈال دیتا ہے۔ اب وہ نشہ کرنے والے کو وہ دشمن پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک نشہ کرنے والا اپنی ملت کا سودا کر لیتا ہے، اپنے سماج کا سودا کر لیتا ہے، نبی کی عظمت کا سودا کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدائی دور میں، اسلام کے پہلے ہی دور میں شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، نشہ کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب انسان شراب پیتا ہے اور توبہ کرنے کے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اس قدر عذاب مسلط کیا جاتا ہے، دنیا کے عذاب تو اس کے لیے ہے ہی، دنیا تو اس نے برباد کرنا ہی ہے اور وہ آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اور شراب اور مرنے کے پہلے اگر توبہ کرنے کے پہلے وہ مر گیا، توبہ کرنے کے پہلے اس کی موت آ گئی تو وہ قبر میں اس حالت میں رکھا جائے گا کہ اس کی شکل جو ہے یا تو سور کی طرح کر دی جائے گی یا تو بندر کی طرح ہو جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، اگر آج ہمارے چہرے پر تھوڑا سا پھنسی نکل آئے، ایک معمولی سا دانہ نکل آئے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم دوستوں کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بچا کرتے ہیں، شادی بیاہ کے فنکشنوں میں ہم جانے سے بچا کرتے ہیں، اپنے منہ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اور توبہ کرنے کے پہلے مر گیا تو جب وہ اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام غزالی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، درج فرماتے ہیں کہ اگر جس نے دنیا میں جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اور توبہ کرنے کے پہلے وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن جو وہ اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس کے اوپر اتنی پیاس مسلط کر دی جائے گی، وہ پیاسا اٹھایا جائے گا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی کی صدائیں بلند کرے گا۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ فرشتے اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیٹ
جہنمیوں کے بچھو کا کھولتا ہوا پیٹ جہنمیوں کے کھوپڑی میں اسے پیش کریں گے، اور جب وہ اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جو ہے چھڑ چھڑ کر گرے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، میں نے تو ایک گھونٹ پانی کا مانگا تھا۔ تو اس وقت فرشتے کہے گے نادان، کیا تم نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ آپ غور فرمائیں کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پیے اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی، وہ اپنی قبر سے پیاسا اٹھایا جائے گا، اسے جہنمیوں کا پیٹ پلایا جائے گا۔ لیکن جو لوگ شراب کی پوری بوتلوں کو اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت کو شراب کے اڈوں میں لٹا دیتے ہیں، نشہ کے ٹھیلوں پر لٹا دیتے ہیں، تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے اوپر عذاب کتنی مسلط کی جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج کی ترقی کے دور میں تمام سہولتیں ہونے کے باوجود بھی، تمام آسانیاں ہونے کے باوجود بھی، تمام انتظامات ہونے کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے حال تو یہ ہے، آپ غور فرمائیں کہ چاہے تجارت کے منڈی میں، چاہے کاروبار کے منڈی میں، چاہے وہ کارخانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ فیکٹری کا معاملہ ہو، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر بے روزگاری کا کوئی شکار ہے تو مسلمان قوم ہے۔ اگر سب سے زیادہ مسلمانوں کے کارخانوں میں، مسلمانوں کی بڑی بڑی فیکٹریوں میں اگر ان کی مشینوں کو زنگ لگا ہوا ہے تو مسلمان قوم کی فیکٹریاں آپ کو نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب قوم خود یہ حالات پیدا نہ کرے۔ ورنہ ہم ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تقریباً 1000 سال تک اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اکھنڈ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ مسلمان بادشاہ بن کر اپنی زندگی گزارتا تھا، مسلمان تاجر بن کر اپنی زندگی گزارتا تھا، مسلمان ایک حاکم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس وقت گزارتا تھا کہ جب مسلمانوں کی راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتی تھی، جب مسلمانوں کی راتیں سجدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرا کرتی تھی، جب اس وقت مسلمان کامیاب تھے، جب مسلمان رزق حلال کے ذریعے سے اپنے اولاد کی پرورش اور اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے تھے، اس وقت مسلمان حاکم تھا، جب مسلمان کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج حالت دیکھیں، جب مسلمانوں کی راتیں شراب کے اڈوں پر گزرنے لگی، جب مسلمانوں کی راتیں نشہ کرنے والے دوستوں کے ساتھ گزرنے لگی، جب مسلمانوں کی راتیں حرام کاری میں گزرنے لگی، جب مسلمانوں کی راتیں گناہ میں گزرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے حکومت چھین لی اور ہم بے روزگار نظر آ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں اس دور میں، اس غربت کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، جہاں مسلمان اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، وہاں مسلمان اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو لے کر کے بھی پریشان ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اولاد اتنی بڑی نعمت چیز ہے کہ جس کے پاس نہ ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، لیکن صحیح سلامت ایک نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور جس کے پاس اولاد ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ آپ غور فرمائیں کہ آج 18 سال کے نوجوان، 17 سال کے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، کبھی شراب پی کر نشہ کر رہے ہیں، کبھی بھانگ کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں، کبھی ہیروئن پی کر کے نشہ کر رہے ہیں، کبھی گولیوں کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نشہ کرنے والا اپنی زندگی زیادہ دن تک نہیں گزار سکتا۔ نشہ کرنے سے انسان الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کینسر جیسی بھیانک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے دنیاوی نقصانات تو ہے اور آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے نشہ زیادہ ہوتا ہو اس سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور جو نشہ کرنے سے کم نشہ لاتا ہو اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ نشہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان نشہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، چند گولیوں کی وجہ سے،
تھوڑا سا سکون کی وجہ سے اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنی بیوی کا مستقبل، اپنے ماں باپ کا مستقبل تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ نشہ کرنے سے کتنے نقصانات ہیں۔ یعنی جو انسان اگر نشہ کا عادی ہو گیا تو وہ مال نہیں کما سکے گا، وہ روزی نہیں تلاش کر سکے گا، اور جب اسے نشے کی لت لگے گی تو وہ کبھی چوری کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا، کبھی ڈکیٹی کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا، یا تو کسی کا قتل کرے گا۔ یعنی جو نشہ کر کے گھنٹوں گھنٹہ پڑا رہے گا وہ روزی نہیں کما سکے گا، وہ کاروبار کے لیے نہیں نکل سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں انسان کے دل میں گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان نشے کی حالت میں ہوگا تو ممکن ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے، اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے، اس لیے کہ نشے کی حالت میں انسان ماں اور خالہ میں فرق نہیں پیدا کر سکے گا، بیوی اور بہن میں فرق نہیں پیدا کر سکے گا۔ آپ دیکھیں اگر نشہ کرنے والے کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو لوگ انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ انہیں ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ نشریلی کی اولاد ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بچے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کر سکتے، ڈگری بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جس قوم کی ایک قوم اگر ترقی کر لے اور اس قوم کی ایک نسل اگر تعلیم یا اگر جاہل رہ جائے تو قوم 300 سال تک کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور جس قوم کی ایک نسل اگر تعلیم حاصل کر لے، اگر تعلیم یافتہ ہو جائے، اگر ایجوکیشن اور ڈگری حاصل کر لے تو اسے ترقی سے جو ہے بربادی کی طرف کوئی نہیں لے کر کے جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ نشہ کرنے والا اگر بیوی رکھتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو نشے کی وجہ سے جسمانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، جنس کے اعتبار سے اگر اس کی بیوی شریف ہے، اگر نیک گھرانے کی اس کی بیوی ہے تو کروے گھٹ پی کر کے کروٹیں بدل کر اپنی زندگی گزار دیتی ہے، صبر کر کے جو ہے نباہ کر لیتی ہے۔ اگر اس کی بیوی کے اندر ذرہ برابر بھی بے باکی موجود ہے، ذرہ برابر بھی بے حیائی موجود ہے تو اس کی زندگی غلط راستے پر نکل جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان تھوڑی سی گولی کی وجہ سے، تھوڑا سا سکون کی وجہ سے اپنا فیوچر برباد کرتا ہے، اپنے بچوں کا فیوچر برباد کرتا ہے، اپنی بیوی کا فیوچر برباد کرتا ہے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کی بیوی حرام راستے پر نکلتی ہے، اگر غلط راستے پر نکل جاتی ہے تو اس سب کا ذمہ دار وہ ہے کہ جس کے وجہ سے یہ سارے راستے کھلے ہیں، جس کے وجہ سے یہ گناہوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں باپ جوانی میں اپنی اولاد کی پرورش کرتے اپنی جوانی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے شباب کو اولاد کے قدموں میں قربان کر دیتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں جب اپنا دودھ اپنے بچے کے حلق میں اتارتی ہے تو اس وقت ماں جو ہے اپنے آنے والے وقت میں اپنے بڑھاپے کا چہرہ دیکھتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ماں باپ اپنی جوانی قربان کر اپنے خوبصورتی کو قربان کر اپنے شباب کو قربان کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر وہی اولاد بڑا ہو کر نافرمان بنے، وہی اولاد اگر بڑا ہو کر شراب کا عادی ہو جائے، نشہ کا عادی ہو جائے، تو شراب پی کر کے گھنٹوں گھنٹہ پڑا رہے گا، کہیں گٹر کے پاس پڑا رہے گا، کہیں کچرے کے پاس پڑا رہے گا، کہیں سڑکوں پر پڑا رہے گا، کہیں شوچالیہ کے پاس پڑا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں جب ایک جوان بیٹا اپنے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اپنے ماں باپ کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، تو جو اپنے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا وہ اپنے ماں باپ کے بوجھ کو کیا اٹھائے گا، وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو کیا اٹھائے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے یا تو اس کے ماں باپ سڑکوں پر بھیک نہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو اس کے ماں باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو اس کے ماں باپ مسجد کے زینے میں بیٹھ کر کے جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر
پھر اس وقت لوگ جو ہے ان کے اوپر رحم نہیں کرتے بلکہ انہیں تانا دیتے ہیں کہ تم نے کیسی اولاد کو جنم دیا ہے جو معاشرے پر بوجھ ہے، جو سوسائٹی پر بوجھ ہے، جو محلے کے لیے بوار ہے، جو نشے کی عادی ہے، انہیں کیسی اولاد کو جنم دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر سے اسی بات کو دہراؤں گا، ایک نشہ کرنے والا اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنی بیوی کا مستقبل، اپنے ماں باپ کا مستقبل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیں کہ نشہ کرنے والوں کی بہنوں کو شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے ہیں، یا تو اس کی بہن گھر میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ اسی لیے اس جمعہ کی مجلس سے حضور سیدنا سرکار برکت علی شاہ کی بارگاہ میں آج ان کے احاطے سے اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا کہ آج انہیں بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نشہ بھی نہیں کریں گے اور نشہ سے دور رہیں گے، اس لیے کہ اگر اپنی اولادوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اگر اپنے ماں باپ کے مستقبل کو بچانا ہے، اگر اپنی بیوی اور بہنوں کی عزت و آبرو کو بچانا ہے، تو آج توبہ کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا کہ ہم نہ ہی نشہ کریں گے اور نہ ہی کسی کو نشہ کرنے دیں گے اور نشہ کرنے والے دوستوں سے دور رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، سینئر جونیئر میں اگر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تو چاہے وہ اسکول نہ جانے کے لیے کتنا بھی روئے، اپنے ہاتھ پیر پٹ کے، تو ماں باپ اس کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اگر اس کے گھر میں بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتے، چاہے وہ جتنا چیخے چلائے، اسے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر اسکول لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر آج اس کے اوپر رحم کیا گیا، اگر آج اس کی آنسوؤں کی وجہ سے اس کو اسکول نہیں بھیجا گیا تو یہ جاہل رہ جائے گا، کبھی ڈگری نہیں حاصل کر پائے گا۔ اسی طرح نشہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ اگر نشہ کرنے والا چاہے جتنا روئے، چاہے جتنا اپنے ہاتھ پیر کو پکڑے، پٹک کر روئے اور پیسے کے لیے ضد کرے، تو اسے سمجھایا جائے، اسے مارا جائے، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ مسلم علاقوں پر سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ نشے کی خرید و فروخت، نشہ خریدنا بیچنا مسلم قوم میں زیادہ ہے، مسلم محلوں میں زیادہ ہے۔ آج دیکھیں کہ جو لوگ دن رات مزدوری کر جو لوگ دن رات محنت کر اپنے مال کو کماتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کو قبر میں لے کر کے نہیں جاتے ہیں، لیکن آج وہ لوگ اپنی قبر میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ اگر مال ہی کمانا سب کچھ ہے، اگر لوگ نشہ بیچ کر شراب بیچ کر نشے کی پڑیاں بیچ کر مسلم محلوں میں اگر کسی کے گھر کو تباہ و برباد کرتے ہیں، کسی کی اولاد کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، کسی نوجوان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو مسلم محلے میں نشہ نہیں بلکہ موت بیچتے ہیں۔ اور لوگ اپنے جسم کو بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں، لوگ شراب بیچ کر کے بھی اپنے مال کو کما لیتے ہیں، لوگ ناچ کر کے بھی اپنے مال کو کما لیتے ہیں۔ مال حرام مال کمانا ضروری نہیں ہے، بلکہ رزق حلال سے اپنی زندگی گزار دینا ضروری ہے۔ جو لوگ محنت و مزدوری کر اپنے مال کو لے کر کے نہیں جا سکے، جو لوگ نشہ بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، نشے کی پڑیاں بیچتے ہیں، گولی اور بٹن بیچ کر کے اپنے مال کو کماتے ہیں، تو وہ لوگ سنیں، وہ لوگ جب اپنے اسی مال کے پیسے سے جب اپنی قبر میں کفن لپیٹ کر کے جاؤ گے، تو پھر وہ کفن نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی آگ کی چادر بن جائے گی، وہ بھی جہنمی آگ کے لپیٹے میں آ جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو مسلم علاقوں میں، مسلم محلے میں، اللہ ماشاء اللہ، میں ہر کسی کو نہیں لیتا، نہ ہی میں کسی کو ٹارگیٹ کرتا ہوں، بلکہ ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا نشہ بیچتے ہیں، اگر تم اپنے محلے میں کسی کو نشہ بیچ رہے ہو تو تم موت کی پڑیاں بیچ رہے ہو۔ اسی لیے اگر تم کسی کے گھر کو اجاڑو گے پھر تمہارا گھر بھی نہیں بسنے والا، اگر تم کسی کے گھر کی خوشیوں کو لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشیاں نہیں عطا کرے گا۔ آپ سوچیں، جو نشہ بیچتے ہیں وہ یہ چیز سوچیں، اگر نشہ خریدنے والے کی جگہ یا اس کی اولاد یا اس کا بھائی ہوتا تو کیا اس کی بھی زندگی اس طرح سے تباہ و برباد کرتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو سب کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں
تو اس کے تعلق سے بھی جواب دینا ہے. اگر حرام مال کے ذریعے سے ہم روزی تلاش کرتے ہیں تو اس کا تو جواب دینا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چند جملوں پر سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ جو ہے ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو جلوہ گر ہوئے تھے. انشاءاللہ آنے والا جمعہ 12 ربیع الاول شریف ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ موسم تہواروں کا موسم ہے، 12 ربیع الاول شریف، اور ان لوگوں کا تہوار بھی شادی میں ہے. تو اس لیے علماء کرام نے اور بڑے بڑے حضرات نے مل کر کے تو اس پہ اعلان کیا گیا کہ جو جلوس نکالا جائے گا جمعہ کے دن نکالا جائے گا، آپ احتیاط کریں، نعرے بازی سے بچیں، اور ہو سکے تو اپنے علاقوں میں جلوس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ کھڑے ہو کر سنت پڑھ لے، 4 منٹ بچا ہوا ہے.